अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। 5 जनवरी 2025 ईस्वी बमुताबिक 4 रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी पर रोज़ इतवार। तो नाज़रीन डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। भालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी के बीच महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा एक हफ्ते तक मौसमी एडवाइजरी जारी। अगले 24 घंटों के दौरान पीर पंचाल के आर पार बारिश से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी की पेशन गोई। कई अहम रास्ते बंद होने का अंदेशा। सयाहों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों को सफ़र के दौरान एहतियात बरतने की तलकीन की गई है। शुक्रिया। देखो, अभी दो बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक बार फिर यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग एरियाज़ को इम्पेक्ट कर सकता है, जिसमें जो है फर्स्ट डब्ल्यूडी है ये थोड़ा सा फीबल है, लाइट डब्ल्यूडी है। तो इसका जो मेन एक्टिविटी है खासकर एक इवनिंग से लेकर 2 फोरनून तक रहेगा और हल्की बर्फबारी के चांस हैं मैदानी इलाकों के अंदर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांस हैं। फिर जो नेक्स्ट डब्ल्यूडी है ये थोड़ा सा मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी है। इसका असर जो है 3 शाम से रहने के चांसेस हैं और इसका पीक एक्टिविटी जो है खासकर 4, 5, 6 के दरमियान रह सकता है। तो इस बीच जो है खासकर मैदानी इलाकों के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांस हैं। कुछ एक लोअर रीज, मिडल रीज के अंदर हैवी स्नोफॉल और इसी तरह हायर रीज के अंदर भी जो है हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं कमिंग टाइम में, खासकर 4, 5, 6 के दरमियान। तो एक मेजर वेट स्पेल खासकर 3 से लेकर 6 जनवरी तक रह सकता है। और इस बीच जो है कोल्ड वेव जो कहीं ना कहीं टूटा है जो पिछला स्पेल के कारण, तो कुछ एक हिल स्टेशन के अंदर मिनिमम टेम्परेचर पिछले 2-3 दिनों से फिर से एक बार फिर जो है फॉल हुआ है। तो कमिंग डेज में बेहतरी आएगी हिल स्टेशंस के अंदर भी और मिनिमम टेम्परेचर जो है इम्प्रूव होगा और जो कोल्ड वेव है फ़िलहाल लगभग एक हफ्ते के लिए यहाँ पे सबसाइड होगा। बिल्कुल, यहाँ पे देखो लगभग 5-6 इंच से लेके 8-9 इंच तक की भी बर्फ़बारी हो सकती है, खासकर सेंट्रल कश्मीर के जो प्लेन्स हैं और इसी तरह जो साउथ कश्मीर के प्लेन्स हैं यहाँ पे 8 इंच से लेके 1 फीट तक की भी बर्फ़बारी हो सकती है। नॉर्थ कश्मीर के प्लेन्स के अंदर भी जो है 7-8 इंच से लेके 1 फीट तक की बर्फ़बारी हो सकती है। तो ओवरऑल जो है कि मेजर वेट स्पेल है जो पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल जो है यहाँ पे हो सकता है। देही हिंदुस्तान के लोगों के लिए बावकार जिंदगी को यकीनी बनाना मेरी हुकूमत की तरजीह है। कुछ लोग सात पात की सियासत के नाम पर अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2047 तक विकसित भारत के ख्वाब को आगे बढ़ाने से गाँव कलीदी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर भर के अस्पतालों में मरीजों की देखभाल में कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। अमराजी छाती अस्पताल की डलगेट से सोनावार मुंतकली के लिए हुकूमत के पास कोई तजवीज़ नहीं। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू। ये जाने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे जो है पेशेंट केयर दिया जो जाता है हॉस्पिटल्स में, उसकी कहीं कहीं शिकायत आ जाती थी कि ठीक से नहीं हो पा रहा है। और जो हॉस्पिटल्स के अंडर प्रॉब्लम्स हैं हमारे जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनकी भी कहीं कहीं मुश्किलें काफ़ी हैं। हॉस्पिटल्स में जाने का मकसद यही है ताकि इन सारे चीज़ों का जो है वहाँ पे इजाला किया जाए, उन प्रॉब्लम्स को सुना जाए, चाहे वो लोगों की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स जो हमारे काम कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स है। मेन मकसद यही है और असली जो है इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है आने का वो ये है कि लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि उनकी सुनवाई हो, उनकी बात सुनी जाए और हेल्थ सेक्टर जो है उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और हम समझते हैं कि लोगों का जो पेशेंट केयर की बात जहाँ पे हो वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ दिक्कत है वहाँ बताएंगे, उसमें सरकार देखेगी, लेकिन जो पेशेंट केयर है उसमें कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वो। श्रीनगर के शहर खास के रजौरी कदल इलाके में कल शाम इत्तला के मुताबिक एक तिजारती मरकज में आग नमूदार हुई और देखते ही देखते कई और इमारतों को अपने लपेटे में ले लिया। इस दौरान ये भी इत्तला मौसूल हुई है कि आग के दौरान वहां गैस सिलेंडर फट गए, जिसकी वजह से फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के 2 एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है।
صبح کے اوقات گہری دھند چھا جانے کے باعث معمول کی زندگی متاثر. سری نگر فضائی اڈے پر فلائٹ آپریشن دوسرے روز بھی متاثر، تاہم بعد میں دوبارہ بحال. ایس کے پائن بھانڈی پورہ میں فوجی گاڑی گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں بتایا جاتا ہے کہ 3 اہلکار از جان ہوئے ہیں، 2 شدید طور پر زخمی. گاڑی کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے. اگر ہمارے جائز مطالبات پر سرکار نے غور نہیں کیا تو ہم 17 جنوری کو شیر کشمیر پارک سے تمام ملازمین سری نگر کی پریس کالونی تک احتجاج کریں گے. جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی کا اعلان. آج یہاں پہ ایک موڑ پہ ہم آئے ہیں، لا کھڑا ہوئے ہیں کہ یہاں پہ سوچنے کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے ہمارے آنریبل سی ایم نے ایک پریس کانفرنس کی. ہمیں امید تھی اس پریس کانفرنس میں جو ہے ہمارے امپلائی جو ہے 4.5 لاکھ امپلائی، ان کے لیے کچھ ہم نہیں کہیں گے کہ پالیسی میٹرز، کیونکہ پالیسی میٹرز کو ٹائم لگتا ہے. ہم نے پہلے سرکار سے بات کی ہے، جب یہاں پہ نئی سرکار بنی ہم نے ان کے ڈومین میں ریپرزنٹیشنز بھی لائے، ہم ان سے ملے بھی، اور ہم نے ان سے اس وقت بھی اپنے ریپرزنٹیشنز میں یہ واضح کیا تھا کہ جو یہاں پہ جناب پالیسی میٹرز ہے، چاہے ریگولرائزیشن کی بات ہو ڈیلی ویجرز کی، چاہے ٹرانسفر پالیسی کی بات ہو کسی ڈپارٹمنٹ میں یا کوئی اور، اس کو جو ہے ٹائم لگتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے. اس میں ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ الدین کا چراغ یہ جادو کی چھڑی ہے راتوں رات مسئلہ حل ہو جائے، وہ تو ہمیں پتہ ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو مطلب ودن 2 days 3 days اور ودن ویکس ٹائم اور زیادہ سے زیادہ 15 دن میں حل کیا جا سکتا ہے. آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی جموں کشمیر بھی یوٹی ہے اور لداخ بھی یوٹی ہے. ہمارے پاس تو ڈبل سٹینڈارڈ ہے، ہمارے پاس تو الیکٹڈ گورنمنٹ بھی ہے اور ہمارے پاس آنریبل ایل جی بھی ہے. لداخ یوٹی کے پاس تو خالی آنریبل ایل جی کی سرکار چلتی ہے. وہاں پہ ڈی اے ایچ آر اے کا آرڈر سینٹرل گورنمنٹ نے جیسے ہی ایشو کیا 15 دن کے بعد وہاں پہ ایشو ہو گیا. آج 3 مہینے ہو گئے. سرکار نے ہم نے سرکار سے ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے، ہم نے ریپرزنٹیشن دی، ہم سرکار سے ملے. 4.5 لاکھ ملازمین کا ڈی اے اور ایچ آر اے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اب جنوری آیا، جنوری کے مہینے سے انٹائٹل پھر سے امپلائی ہو گئے ایک اور ڈی اے کے لیے. گورنمنٹ آف انڈیا تیاری کر رہی ہوگی ایک اور ڈی اے کے لیے. ہمارا ڈی اے یہاں پینڈنگ ہے، ہمارا ایچ آر اے یہاں پینڈنگ ہے. اس لیے ہم نے آج فیصلہ کیا ہے ان ساری چیزوں کو مد نظر، سرکار کے پاس یہ ساری چیزیں ہم نے آلریڈی تھرو اے پراپر پروسیجر ان کو بھیجا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 17 جنوری کو جموں کشمیر کے تمام ملازمین جو ہے شیر کشمیر پارک کا رخ کریں گے اور وہاں سے ہماری ایک جو ہے پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن شروع ہوگی جو ٹورڈز پریس کالونی آئے گی. اس لیے میری سرکار سے ہم مجبور ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی وی ہیو ناٹ اینی آپشن، دس از آور لاسٹ ریزورٹ. جموں کشمیر کو ملک کا تاج قرار دینے کے دعویٰ کے باوجود اس کو یوٹی میں تبدیل کر دیا گیا. میں چاہتا ہوں کہ جلد ہی مکمل ریاست کا درجہ بحال ہو، اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہوتا. پنڈت نہرو کو کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں نہیں لے جانا چاہیے تھا. کرن سنگھ. کلگام میں کوئلہ کی بخاری سے دم گھٹ جانے کا معاملہ رونما. نوجوان لقمہ اجل، والدہ ہسپتال میں زیر علاج. علاقے میں کوہرام. بھاری برف باری کی پیشن گوئی کے چلتے کسی بھی صورت حال سے نمٹنے کے لیے سری نگر میونسپل کارپوریشن تیار. افراد قوت اور مشینری سڑکوں کو صاف کرنے کے لیے تیاری کی حالت میں رکھا گیا ہے. جدید آلات متعارف کرواتے ہوئے 4x4 مشینری رکھی گئی ہے جو ہر تنگ گلیوں کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. میونسپل کارپوریشن کے پاس اب جو ٹوٹل روڈ لینتھ ہے جن کو کلیئر کرنا ہوتا ہے وہ لگ بھگ 1500 کلومیٹرز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اراؤنڈ 5500 ایسی لینز بائی لینز ہیں جن کو مینولی کلیئر کیا جاتا ہے. تو ٹوٹل جو سری نگر کا ایریا ہے کافی بڑا ایریا ہے، وہ سری نگر میونسپل کارپوریشن دیکھ رہا ہے. اور ابھی جو پہلی سنو فال ہوئی اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ ہمارے جو محنت کش جو ہمارے جو گراؤنڈ ٹیم ہے، اسپیشلی جو ورکرز ہیں جنہوں نے مینولی کلیئر کرنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو میکینیکلی کلیئر ہو رہی تھی روڈز، وہ جس وقت سنو فال شروع ہوئی تھی اسی وقت سے دیور ان ایکشن. اور اگلے دن بھی صبح ارلی مارننگ شروع کر کے انہوں نے جو روڈز ہیں، لینز ہیں، بائی لینز ہیں، ان کو کلیئر کیا تھا. ہماری ٹوٹل پرائرٹی 1 اور پرائرٹی 2 پرائرٹی 3 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہیں. پرائرٹی 1 جو ہے ہماری لگ بھگ 500 کلومیٹرز ہے جن کو ہم سب سے پہلے کلیئر کرتے ہیں. یہ ہماری اسینشیل کالونی کی لینز ہیں، اسینشیل لینز ہیں جو ہاسپٹلس کو کنیکٹ کرتی ہیں، پبلک انسٹیٹیوٹس کو کنیکٹ کرتی ہیں. تو یہ تو ہماری ودن
ود ان این آور کلیئر ہو جاتی ہیں، اور یہ نارملی ڈیورنگ اسنو فال بھی کلیئر رکھی جاتی ہیں تاکہ ان میں کوئی دقت نہ آئے. اور اس کے بعد پرائرٹی 2 اور اس کے بعد ٹرشری جو کہ گھروں کی اندرونی سڑکیں ہیں ان کو کلیئر کیا جاتا ہے. ٹرک کی مرمت کے دوران ٹائر زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا. میکینیکل ڈپارٹمنٹ کا کیجول لیبر لقمہ اجل ٹنگ مرگ میں صف ماتم. جموں میں پارکنگ معاملہ پر فائرنگ واقعہ کا معاملہ پولیس نے 6 گھنٹوں میں کیا حل. ملزم ہتھیار سمیت گرفتار. جموں پولیس. بجلی کی دستیابی کے سلسلے میں محکمہ PDD کے بلند بھاگ دعوے بے بنیاد. سورج ڈلتے ہی نصف سے زیادہ وادی خوب اندھیرے میں لوگ پریشان. اور آخر میں یہ خبر کہ ٹائیگر ہاؤس سری نگر میں فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کی طرف سے ایک ادبی و مذہبی سیمینار منعقد، جس میں وادی کشمیر کے متعدد ممتاز علماء دین اور ادبی شخصیات نے شرکت کی. سیمینار کا مقصد مذہبی ہم آہنگی، اتحاد اور اردو زبان کے تحفظ کو فروغ دینا تھا. معروف شخصیات پر مقالے پیش کیے گئے اور اردو مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. تقریب کے دوران کشمیر عظمیٰ کو صحافت کے میدان میں ایوارڈ سے نوازا گیا. کشمیر عظمیٰ نامہ نگار بلال فرقانی نے جموں کشمیر میں اردو صحافت کے مستقبل پر مقالہ پڑھا. اور اس کے بعد محمد فوق نے یہاں پہ عرضی بھی پیش کی تھی مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے پاس کو، وہ عرضی پاس نہیں ہوئی. اس کے بعد جموں کشمیر سے باہر سے اخبار آتے رہے اور باہر ہی اخبار لکھتے رہے. لیکن اگر ہم ملکہ اسراف سے ہی شروع کریں 1824 کا 1924 کا ہوگا، تو 1924 میں جب انہوں نے رگویر رام کے سے یہاں پہ اخبار شروع کیا تو وہ بھی ایک 100 سالہ ہسٹری ہے یہاں پہ اردو اخبارات کی. اس کے بعد پاسبان جو منشی مہاراج جو 1933 میں نکالا، تو ایک لمبی ہسٹری ہے، ایک لمبی تاریخ ہے جموں کشمیر میں اردو صحافت کی ہے. اردو صحافت سے ہی یہاں پہ پھر دوسرے شاخہ میں اختصار کے ساتھ کچھ اپنا گولڈن ٹائم پر دینا ہوتا ہے اور اخبار والوں کو اپنا پیج ٹائم پر بنانا ہوتا ہے. اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا. جناب بلال فرقانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا ویٹ کیا، اور خاص کر سب تمام میڈیا والوں. ناظرین، یہ تھا آج کا خبر نامہ. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.